بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخری رات 20 اپریل 1938 علامہ اقبال کی چارپائی گول کمرے میں بچھی ہوئی تھی۔ عقیدت مندوں کا جھمگھٹا تھا۔ میں کوئی 9 بجے کے قریب کمرے میں داخل ہوا تو پہچان نہ سکے۔ پوچھا کون ہے؟ میں نے جواب دیا میں جاوید ہوں۔ ہنس پڑے اور بولے جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے۔ پھر قریب بیٹھے ہوئے چودھری محمد حسین سے مخاطب ہوئے، چودھری صاحب اسے میرے جاوید نامہ کے آخر میں وہ دعا خطاب با جاوید ضرور پڑھوا دیجیے گا۔ اسی دوران آنٹی ڈورس منیرہ کو لے آئیں۔ منیرہ ان کے بستر میں گھس گئی اور ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگیں۔ رات کے تقریباً 10 بجے آنٹی ڈورس نے منیرہ کو لے جانا چاہا کیونکہ یہ ان کے سونے کا وقت تھا، مگر وہ بولے کہ آنٹی ڈورس تھوڑی دیر اور۔ والد نے مسکراتے ہوئے آنٹی ڈورس سے انگریزی میں کہا کہ اس کی چھٹی حس اسے آگاہ کر رہی ہے کہ آج باپ سے آخری ملاقات ہے، اس لیے اسے کچھ دیر یہیں رہنے دے۔ بالآخر منیرہ والد کے بستر میں سو گئی اور آنٹی ڈورس نے انہیں اپنی گود میں اٹھا کر اندر لے گئی۔ اس رات ہمارے ہاں بہت سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے۔ ہر کوئی ہراساں دکھائی دیتا تھا کیونکہ ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہہ دیا تھا کہ آج کی رات مشکل سے کٹے گی۔ کوٹھی کے صحن میں کئی جگہوں پر 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں لوگ کھڑے باہر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ والد سے ڈاکٹروں کی رائے مخفی رکھی گئی تھی، مگر وہ بڑے تیز فہم تھے۔ انہیں اپنے احباب کا بکھرا ہوا شیرازہ دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ بساط عنقریب الٹنے والی ہے۔ اس کے باوجود وہ اس رات ضرورت سے زیادہ حشاش بشاش نظر آتے تھے۔ مجھے ابھی اصل صورتحال سے آگاہ نہ کیا گیا، اس لیے میں معمول کے مطابق اپنے کمرے میں جا کر سو رہا، مگر صبح طلوع آفتاب کے وقت علی بخش علامہ اقبال کے جو ملازم تھے نے آ کر مجھے جھنجھوڑ اور چیختے ہوئے کہا کہ جاؤ دیکھو تمہارے باپ کو کیا ہو گیا ہے۔ نیند سے اچانک میری آنکھوں سے کافور ہو گئی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اپنے بستر سے اس خیال سے نکلا کہ جا کر دیکھو تو صحیح کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ جب میں اپنے کمرے سے گزرتا ہوا ساتھ کے کمرے میں پہنچا تو منیرہ جو علامہ اقبال کی بیٹی تخت پر اکیلی بیٹھی اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپائے رو رہی تھی۔ مجھے والد کے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ میری طرف لپکیں اور میرے بازو سے چمٹ گئیں۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ میرے ساتھ چل رہی تھی۔ ہم دونوں والد کے کمرے کے دروازے تک پہنچ کر رک گئے۔ میں نے دہلیز پر کھڑے کھڑے اندر جھانکا۔ ان کے کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ کھڑکیاں کھلی تھیں اور وہ چارپائی پر سیدھے لیٹے تھے۔ انہیں گردن تک سفید چادر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ کبھی کبھار ہوا کے جھونکوں سے ہل جاتی۔ والد کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ قبلہ کی جانب تھا، مونچھوں کے بال سفید ہو چکے تھے اور سر کے بالوں پر میرے کہنے سے آخری بار لگائے ہوئے خضاب کی ہلکی سی سیاہی موجود تھی۔ علامہ اقبال کی وفات کی خبر لاہور میں آگ کی طرح پھیلی۔ صبح ہی سے لوگ جوق در جوق ان کے آخری دیدار کی خاطر جاوید منزل میں جمع ہونے لگے۔ والد کے خاندان اور شہر کی دیگر خواتین بھی آتی چلی گئیں۔ والدہ آفتاب علامہ اقبال کی سابقہ بیوی بھی ان میں موجود تھی۔ اسی طرح بھائی آفتاب سارا دن اپنے باپ کی پائنتی کی طرف فرش پر بیٹھے کبھی ان کے پاؤں کو چومتے اور کبھی اپنی آنکھوں سے لگاتے۔ اس وقت علامہ اقبال کے احباب کے سامنے سب سے اہم مسئلہ میت کو دفنانے کے لیے موزوں جگہ کا انتخاب تھا۔ اس ضمن میں ان کے زیر غور 3 مقامات تھے: اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ، نیلا گنبد کی مسجد اور میڈیکل کالج کے درمیان خالی کتا اراضی اور بادشاہی مسجد کی بائیں دیوار کے ساتھ۔ چودھری محمد حسین کی نگاہ میں موزوں جگہ بادشاہی مسجد کی دیوار تھی۔
موجودہ مقام مزار اقبال جو ہے، کیونکہ اس مقام کی تاریخی اہمیت تھی۔ نیز علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ ان کی آخری آرام گاہ مسجد کے سایہ دیوار میں ہو۔ سب نے چودھری محمد حسین کی تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا اس کی اجازت لینے کے لیے چیف منسٹر پنجاب سر سکندر حیات خان کو تار بھیجی گئی، کیونکہ ان دنوں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کی خاطر کلکتہ گئے ہوئے تھے۔ جواب میں سر سکندر حیات نے بادشاہی مسجد والے مقام کی اجازت تو نہ دی، لیکن نیلا گنبد والی جگہ کو مناسب سمجھا۔ یہ رائے علامہ محمد اقبال کے احباب نے مسترد کر دی۔ نتیجہ میں میاں امیر الدین سید محسن شاہ اور لاہور کے دیگر معتربین ایک وفد کی صورت میں پنجاب کے گورنر سر ہنری کریگ کے پاس گئے۔ انہوں نے شاہی مسجد والی جگہ پر میت کو دفنانے کی اجازت دے دی۔ بالآخر شام 4 بجے کے قریب جنازہ اٹھا۔ چارپائی کو لمبے لمبے بانس باندھے گئے تاکہ بیک وقت زیادہ سے زیادہ لوگ کندھا دے سکیں۔ جنازہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ قلعہ گوجر سنگھ کے بازار اور فلیمنگ روڈ سے گزرتا اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ پہنچا۔ یہاں سینکڑوں لوگ جنازے کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے پہلی مرتبہ نماز جنازہ وہیں پڑھی گئی۔ معلوم ہوا کہ اسی طرح لاتعداد لوگ بادشاہی مسجد میں بھی جنازے کے منتظر ہیں، لہٰذا اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ سے جنازہ خرامہ چلتے ہوئے موچی دروازے کے باہر سے ہوتے ہوئے بادشاہی مسجد پہنچا۔ وہاں خطیب صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ علامہ محمد اقبال کے لیے مسجد کے زیر سائے مدفن کی تجویز کردہ مقام پر قبر کھودی جا چکی تھی۔ میت کو ایک لکڑی کے تابوت میں رکھا گیا، مگر دفنانے سے بیشتر تابوت قبر کے قریب رکھ دیا گیا، کیونکہ سیالکوٹ سے علامہ اقبال کے برادر شیخ عطا محمد اور چند دیگر عزیزوں کی آمد کا انتظار تھا۔ ان کے آنے پر میت قبر میں اتار دی گئی اور اس عمل میں تقریباً رات کے 10 بج گئے۔ جب میں چند عزیزوں کی میت میں واپس جاوید منزل پہنچا۔ اللہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔